بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا سب سے جنگجو اور بلند قد و قامت رکھنے والا شخص جب مسلمان اس کے گھر کے نزدیک سے گزرتے تھے تو وہ مسلمانوں کو اپنا چہرہ دکھاتا تھا تو مسلمان ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ تاریخ میں 2 بڑے پہلوانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں سن کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اوج بن اونوک کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا جنگجو تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا قد اتنا بڑا تھا کہ سمندر میں نہیں ڈوبتا تھا۔ یہ سمندر میں داخل ہو کر مچھلیاں پکڑ لیتا تھا اور کھڑے ہو کر ایک ہاتھ کے ساتھ تپتے ہوئے سورج کے سامنے اس مچھلی کو لا کر بھون کر کھا لیتا تھا۔ دوسرا جو تاریخ میں بیان ہوا ہے وہ مرہب تھا۔ یہ بھی بہت بڑا جنگجو تھا، 1000 گھڑ سواروں کے برابر تھا، تنہا کافی تھا اور اپنے آپ پر بہت غرور کرتا تھا۔ مرہب کا امام علی علیہ السلام کے ساتھ غزوہ خیبر میں آمنا سامنا ہوا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مرہب کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کے کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہتے تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر واقع یہودیوں کا بڑا شہر تھا۔ یہودی سازشیں کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلے بنی لطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ محرم 7 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خرد و نوش اور دیگر ساز و سامان ایک قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعے کو ایک ایک کر کے فتح کیا جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریخی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قاموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو یہودیوں میں سے ایک آدمی نکلا جس کا نام مرہب تھا۔ وہ ایک لمبا اور بڑا آدمی تھا اور یہودی اس کی بہادری اور دولت کی وجہ سے اسے ترجیح دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ راوی کہتا ہے کہ ان میں سے کسی میں اس کی مزاحمت کی طاقت نہ تھی۔ راوی کہتا ہے کہ مرہب کی ایک دایا تھی جو ایک نجومی تھی جسے مرہب کی جوانی اور قد و قامت بہت پسند تھی اور اس نے مرہب سے کہا جو تم سے لڑے اس سے لڑو اور صرف ایک آدمی سے نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہوگا، اگر تم اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو مارے جاؤ گے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والے نہیں ہیں، بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ سعادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہ ہوا۔ امام علی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا مگر امام علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے اور اس کے بعد مرہب اور امام علی کا مقابلہ ہوا۔ مرہب عرب کا بہت بڑا جنگجو تھا، وہ قلعہ خیبر کا سردار تھا۔ جب بھی مسلمان وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کھڑکی سے اپنا منہ دکھاتا تھا تو وہ مسلمان ڈر کر بھاگ جاتے۔ راوی کہتا ہے کہ جب مرہب حد سے زیادہ بڑھ گیا تو لوگ جنگ میں اس کی قابلیت پر حیران ہوئے۔
امام علی مہرب کے پاس تشریف لے گئے۔ مہرب نے جب امام علی کو دیکھا تو ان کی طرف لپکا، اور جب دیکھا کہ مہرب کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے اور نہ ہی اس سے ڈر رہے ہیں تو مہرب پریشان ہو گیا اور یہ بات ان پر بھاری پڑ گئی۔ پھر وہ آگے آیا اور کہا کہ میں وہی ہوں جسے میری ماں نے میرا نام مہرب رکھا ہے۔ امام علی آگے بڑھے اور فرمایا میں وہی ہوں جسے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مہرب نے جب یہ سنا تو بھاگا اور اس ڈر سے باز نہ آیا جس کے بارے میں اس کی دایا نے اسے خبردار کیا تھا۔ تو ابلیس یہودی عالم کی شکل صورت میں مہرب کے سامنے آیا اور کہا مہرب کہاں جا رہے ہو؟ مہرب نے کہا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو حیدر کہتا ہے۔ ابلیس نے پوچھا حیدر کون ہے؟ مہرب نے کہا کہ میری دایا نے مجھے حیدر نامی شخص کے ساتھ لڑائی کرنے سے منع کیا تھا اور کہتی تھی کہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ ابلیس نے اس سے کہا کہ شرم کرو، اگر حیدر صرف یہ ایک شخص نہ ہوتا تو وہ تمہاری طرح کبھی واپس نہ آتا۔ آپ خواتین کی باتوں کو قبول کرتے ہیں جبکہ وہ صحیح کہنے سے کہیں زیادہ غلط ہوتی ہیں۔ حیدر دنیا میں باکثرت ہے، اب واپس آؤ، شاید تم اسے تباہ کر دو۔ بس اگر تم اسے قتل کر دو گے تو تم اپنی قوم پر ایک آقا اور مالک پاؤ گے اور میں تمہاری حمایت کروں گا۔ بس ابلیس اسے واپس لایا اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر گزری تھی، امام علی نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہودی کہہ رہے تھے مہرب مارا گیا، مہرب مارا گیا۔ وہ ناکام ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزیر ہو گئے۔ امام علی نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسی قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سواروں سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ جب مہرب مر گیا تو اس کی بہن اس کی لاش پر آئی، کہنے لگی کہ میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ میرا اتنا بہادر اور جنگجو بھائی جس کو امام علی نے قتل کیا تھا، جبکہ امام علی بھی بہادر انسان تھے، جبکہ میرا بہادر اور جنگجو بھائی کسی اناڑی سے قتل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے، اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے تو انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ کہ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھنونی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ سے بھاری تعداد میں جنگی ہتھیار ملے جن سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس جنگ کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔